مطلب یہ ہے کہ تہذیب یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. اس طرح سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب اس کو دیکھتے ہوئے یلغار کی طرف بھی عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو اسلام کے نام پہ ہم ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا ہے. اس کے بعد شاید ہمیں اندازہ ہو کہ جس چیز پر حملہ ہو رہا ہے یا کوئی حملہ کر رہا ہے وہ حملہ ہے کس قسم کا. ابھی فلسطین کا معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ جو فلسطین میں رہنے والے ہیں وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں, سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ پروردگار ان فلسطینیوں کو اس آزمائش میں کامیابی نصیب فرمائے. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم تہ دل سے دعا کر سکتے ہیں, خدا ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما, جلد از جلد ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان شہادتوں کے صدقے میں وقت کے امام کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. تو مثال کے طور پر صہیونیوں نے جو بمباریاں کی ہیں غزہ پہ, اس میں بہت ساری مسجدیں شہید ہو گئی ہیں. کوئی مسلمان یہ کام نہیں کرنا چاہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کسی مسجد کے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں نمازیوں کو اندر نہیں جانے دوں گا, تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اسلام پہ حملہ کیا. تو اگر ہماری مسجد پہ نعوذ باللہ تعالی کسی نے حملہ کیا تو اس نے ہمارے اسلام پہ حملہ کیا, یلغار ہوئی اسلام کے اوپر. اگر کسی نے ہمیں مسجد سے جانے سے روکا تو ہم یہ کہیں گے یہ اس نے یلغار کیے ہمارے دین کے اوپر, حملہ کیا ہمارے دین کے اوپر. بات صحیح ہے. اور کسی نے ہمیں دنیا پرست بنا دیا تو اس نے کس پہ حملہ کیا؟ اصل دین پہ حملہ یہ تھا. اصل دین پہ حملہ یہ تھا. اچھا, کسی نے ہمیں با حیا قوم سے نکال کر بے حیا قوم بنا دیا, اصل دین پہ حملہ یہ تھا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ جب تک مثلا یہ چیزیں باقی ہیں ہمارا دین بالکل صحیح ہے. نہیں, بعض اوقات یہ سب چیزیں باقی رہتی ہیں, حملے کے نتیجے میں نیچے سے سب نکل جاتا ہے. تو آپ اسلامی تہذیب اور اس تہذیب پر ہونے والی یلغار, اس کو اس انداز میں دیکھیے. اچھا, اب ایک اور مشکل ہے. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا اگر فرض کر لیجئے کوئی اتنی سافٹ وار ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ ہماری بلڈنگز باقی ہیں, براہ راست کوئی حملہ نہیں کر رہا, اور اس طرح ہمیں دنیا پرست بنا دیتا ہے, اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دنیا پرست قوم اس ظاہری دین پر بھی باقی نہیں رہے گی. مشکل ساری یہاں پر ہے. وہ تو خدا کوئی توفیق نصیب کر دے کہ یہ خیال آ جائے واپس, ورنہ ایک دفعہ جو قوم دنیا پرستی کی پٹری پہ بیٹھ جاتی ہے پھر اس میں کچھ نہیں بچنا ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اس وقت ہم اور آپ مثلا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں ماں باپ کا خیال رکھا جاتا ہے, تو وہ لوگ تعجب سے سنتے ہیں کہ بھئی آپ ماں باپ کا اپنا خیال کرتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں. اور کبھی ان کو کوئی بتا دے کہ مثلا میری ایجوکیشن کا فنڈ میرے والد نے دیا تھا, تو وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے والد نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تھا. اگر دنیا پرستی حاکم ہوتی چلی گئی آگے کیا ہوگا؟ آگے وہی ہوگا جو یورپ امریکہ میں ہوا ہے. تو ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, کہنے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, میں کہانی میں آپ کا وقت نہیں لگاؤں گا, کہنے کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بہت ضعیف خاتون تھیں, وہ روڈ کراس کرتے کرتے گر گئیں. تو کہنے کہ ان کو ہم نے گرتا دیکھا تو ہم نے گاڑی روکی, ان کو اٹھایا, اور وہ کسی سپورٹ کے ساتھ تھیں, تو کہنے کہ ان کو کھڑا کیا, ایک جگہ تک پہنچایا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایمبولنس بلا دو, مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمبولینس تو بلا دیتے ہیں. ایمبولینس کو بھی کال کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے جس کو ہم اطلاع دے دیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بیٹی ہے. تو وہ بیٹی کو بھی بلا لیا انہوں نے. تو وہ قسمت سے نزدیک ہی تھی تو وہ بھی آ گئی. تو کہنے کہ وہ آئی, اس نے ماں کو دیکھا, اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ایمبولینس کال کر لی؟ انہوں نے کہا ہم نے کر لی. کہنے کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں, ایمبولینس تو آئی جائے گی نا. اور کہنے کہ ہمیں ابھی بھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں ان کو اس حالت میں چھوڑ کے. صحیح ہے, ہم سب کو پتہ ہے آگے یہ ہونا ہے. اچھا یہ کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ ہم نے مادہ پرستی, دنیا پرستی کا انجام یہی دیکھا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے. صحیح ہے. اچھا اب جو اسلامی تہذیب پر ثقافتی الغار ہے وہ لباس پر ہے؟ نہیں. زبان پر ہے؟ نہیں. گرچہ یہ دونوں اہم ہیں, میں نے دونوں میں مثال دی کس طرح لباس اور زبان تبدیل ہونے سے ثقافت تبدیل ہو جاتی ہے. یلغار اصل اس پہ نہیں ہے. یلغار کس پہ ہے؟ ذہنیت پہ. وہی جو ابھی آپ نے بالکل بتایا تھا, بالکل صحیح بتایا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک جس کام کے کرنے والے کو دنیا کا عقل مند انسان کہتے تھے, اب ہم بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن روایتوں کے ہم ماننے والے ہیں ان روایتوں میں اسی کو عقل مند کہا گیا ہے, اسی کو عقل مند کہا ہے, لیکن ہمارے نزدیک بے وقوف بن رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ یلغار ہے, اس یلغار کی اس وقت مین جڑیں کہاں تک گئی ہوئی ہیں, اس کی جڑیں کہاں تک گئی ہوئی ہیں؟ تو میں ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کروں گا تاکہ ہم اس کی یلغار کی ڈیپتھ کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں اور فیوچر ہمارا کس طرف جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں کوشش ہمیشہ یہ کرواتا ہوں کم سے کم درود مل کے پڑھ لیں, اوپر نیچے نہیں کیجیے گا, مل کے پڑھے گا. چل جائے الحمدللہ. ہمارے بچے جو پاکستان سے باہر ہیں ان کا ایک فینومینا ہے, اس کو کوٹ کرتے ہوئے میں پھر یہاں پہ آؤں گا واپس دوبارہ. ان میں ایک عجیب فینومینا ہے. ایک بچی بہت اچھا لباس, حجاب, اسلامک سینٹر میں جاتی ہے, دینی قصیدے پڑھتی ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر, اس کی جملے سن کے مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رو پڑتے تھے. ہائی اسکول میں گئی, معاملہ ختم ہو گیا. ریپیٹڈلی یہی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ بھئی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے. ہائی اسکول اور یونیورسٹی تک آتے آتے تقریباً سب نے فارغ ہونا ہوتا ہے, تقریباً. تو وہاں پر ایک پازیٹیو چیز ہے جو اسکول اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ, تنقیدی فکر. بدقسمتی سے یہ تنقیدی فکر خود بخود لے جاتی ہے خدا کے انکار پہ, جبکہ تنقیدی فکر غلط نہیں ہونی چاہیے تھی. تنقیدی فکر اچھی بات ہے, آپ کو بلائنڈ فالوور نہیں ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. لیکن یہ تنقیدی فکر خود بخود لے جاتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کم سے کم شک کرے یا ایسا انکاری کر بیٹھے. صحیح ہے. ہماری آج کی یونیورسٹیز میں کیا پوزیشن ہے؟ وہی فیکلٹیز جو وہاں پہ پڑھا رہی تھیں اب یہاں پر ہیں, مور اور لیس وہیں پر ہیں ہم. تو اب ہمارے ملک میں بھی یہ فینومینا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھ رہا ہے کہ جب تک چھوٹے لیول پر اس ایجوکیشن میں ہیں تھوڑا بہت دیندار ہیں, اور جب ایک دفعہ یونیورسٹیز میں گئے اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. صحیح ہے. اس کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل ہم جیسے قدامت پسند معاشروں کے لیے بہت سخت ہے. ہم جو بر صغیر کے مسلمان ہیں یہ دنیا کے کنزرویٹو ترین مسلمان کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن کچھ برائیاں بھی ہیں.
میں ایک دفعہ ایک ایرانی دوست سے ملا، وہ اس وقت کراچی میں ایرانی کلچرل سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے، اگر کوئی اس کو کنڈکٹ کر سکے تو مجھے بتاؤ. ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ چیک کروانا ہے کہ ہم ایرانیوں پر کبھی کسی غیر مسلمان نے براہ راست حکومت نہیں کی ہے. بات بالکل صحیح ہے. حتیٰ کالونیز کے ٹائم میں تہران کے اوپر غیر مسلمان کوئی حکومت نہیں بنی تھی، ایرانی بادشاہ ہوتا تھا. اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کے ملک کے اوپر کم سے کم 100 سال نان مسلمز نے براہ راست حکومت کی ہے. صحیح ہے. اور ابھی تک تم لوگوں کا پرانا لباس باقی ہے اور ہمارے پرانے لباس میں سے ایک بندہ بھی باقی نہیں ہے. ابھی تک تمہاری کلچر میں اسلام ریفلیکٹ ہو رہا ہے، ہماری کلچر میں نہیں ہو رہا. تو انقلاب کے بعد تبدیلی آئی ہے، ورنہ تو ہم بالکل ہی گئے تھے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تحقیق کر کے یہ دے دے کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو ان کو بچا لیتا ہے. اب ایک اور نشانی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک شہر کے اندر عاشور کا جلوس نکالا گیا. 2 اسپیکر نہیں چلیں گے، ایک ہی چلے گا. پاکستان سے باہر ایک شہر میں عاشور کا جلوس نکالا گیا. اس شہر میں بر صغیر سے وابستہ شیعہ آبادی کافی تھی، اور ایران سے تعلق رکھنے والی شیعہ آبادی کے بھی 6000 لوگ تھے. 6000 یا 4000 یا 6000. وہ جو جلوس نکلا وہ تقریباً 4 سے 6000 لوگوں کا ہی تھا. اس میں ایرانی 5 یا 6 آئے تھے. 5 یا 6. تو اس نے کہا کہ جو انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا تم نے لباس تبدیل نہیں کیا، ہمیں تعجب ہے. پاکستان مغربی ممالک کے اندر زیادہ تر شیعہ مذہبی مراکز بر صغیر کے لوگ چلا رہے ہیں. شاید ہی کوئی ہو جو ایرانی چلا رہا ہو. یعنی یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو میں جواب دینے کو تو ظاہری طور پہ میں بہت آسان جواب دے سکتا ہوں، چونکہ ہم کنزرویٹو ہیں، ہم باہر کی فکر کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے. لیکن میں کہوں گا نہیں، اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانا پڑے گا. یہ جو کنزرویٹو ہونا ہے، اس میں یہ اچھائیاں ہیں، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. اگر کوئی ہم پر حملہ ہوشیاری سے کرے، ہمارے ظواہر کو نہ چھیڑے اور ہمیں باطن سے کھوکھلا کر دے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے. البتہ اب وہ اس اسٹیج سے نکل کر شاید کچھ عرصے کے بعد ظواہر سے بھی لڑیں گے، خدا نہ کرے، شاید کبھی ایسا ہو جائے. ابھی کم سے کم یہ ہوا کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ بار بار میں نہیں پکڑنا چاہوں گا، نشانی وہی ہے. کلچر جو اندر سے تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے. صحیح ہے. یہ جو یلغار ہے، اس کو آگے آگے کون لڑ رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، آپ اپنے ذہن سے خود سوچئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. یہ جو اسلامی تہذیب پہ ایک یلغار ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس یلغار میں جو بالکل فرنٹ پر آ کر دشمن حملہ کرنے والی فوج لائیں، وہ فوج کون سی ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بالکل صحیح ہے، میڈیا. میڈیا، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا میڈیا ہو، فی الحال جو یلغار میں ان کی طرف سے سب سے آگے ہیں وہ میڈیا ہے. اور اس میڈیا میں ایک بہت عجیب قانون ہوتا ہے. چونکہ میں پچھلی نسل کا ہوں اور ہم لوگوں نے میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کو آتے دیکھا ہے. اب میں ڈیجیٹل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. جو 70s میں جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا. صحیح ہے.
جب وہ آیا تھا تو شرافت دکھا رہا تھا یا بے حیائی دکھا رہا تھا؟ شروع میں بہت شریف آیا تھا، شروع میں بہت شریف آیا تھا، بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا کوئی اور رنگ دکھا دیا۔ کیا پہلے دن سے بے حیائی نہیں دکھا سکتے تھے؟ ایکسپٹ نہیں کرتا۔ میڈیا میں دو قانون نافذ ہوں گے۔ نمبر ایک، اس کو معاشرے کی رائج بے حیائی سے ایک اسٹیج بڑھ کے دکھانا ہے، ایک اسٹیج بڑھ کے۔ دوسرا قانون یہ کہ اتنا آگے نہیں بڑھنا ہے کہ قبولیت ختم ہو جائے۔ تو جو آپ میڈیا میں دیکھیں گے وہ آپ کے معاشرے کی رائج بے حیائی سے ایک قدم آگے ہوگا۔ ایک قدم آگے کیوں رکھے گا؟ اگر وہ ایک قدم آگے نہیں رکھے گا تو اٹریکشن نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ ایک قدم آگے رکھے گا۔ 5 قدم آگے رکھے گا؟ نہیں، 5 قدم آگے نہیں رکھے گا، ورنہ وہ ایکسپٹنس میں پیچھے رہ جائے گا۔ اچھا، جب وہ ایک قدم معاشرے کو راضی کر چکا ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا اگلا قدم اٹھائے گا۔ 70s سے ہم نے یہی دیکھا ہے، یہی دیکھا ہے۔ صحیح ہے؟ اب سوال یہ ہے، چلیں یہ ساری مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کرنا کیا ہے؟ اچھا، جیسے ہی ہم کہتے ہیں بھائی دین کا دفاع کرو تو فوراً لوگ داڑھیوں کا سائز چیک کرتے ہیں، نمازوں کا نمبر چیک کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے پاکستان سے باہر سے فون کیا، یعنی کانٹیکٹ کیا، اور یہ بتایا کہ مثلا ان کے بچوں کے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی ہے، ایک بچے کے ساتھ مثلا وہ مسلمان نہیں رہا ہے، تو انہوں نے کہا باقی سب صحیح ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ صحیح ہیں، اور صحیح ہونے کی نشانی کیا بتائی؟ کہنے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ ان کی یہ سادہ لوہی ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کہ اپنی سادگی میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کا مطلب مسئلہ صحیح ہے۔ آپ اس کے اوپر اکتفا نہیں کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو تہذیب کے بنیادی ترین اراکین تھے، دنیا اور آخرت، بدن اور روح، خدا اور کائنات، اس میں کہاں کھڑا ہے یہ؟ اس کو دیکھیں۔ اب میں دوسروں کو، بچوں کو کیا دکھواؤں جب بڑے ہی خود اس میں پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں؟ یعنی کیا نشانی ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے۔ اگر میرے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ انتہائی پرہیزگار ہے لیکن کم کماتا ہے، اور ایک بچہ انتہائی فاسق ہے اور بہت زیادہ کماتا ہے، تو میرے گھر میں کس کی چلے گی؟ اس کا مطلب ہے میں اسلامی تہذیب سے باہر جا چکا ہوں۔ ہاں، آپ کہیں کہ اس میں کیا برائی تھی کہ میں کہتا وہ اچھا دیندار بھی ہے اور کماتا بھی بہت ہے؟ میں کہہ سکتا تھا، لیکن پھر آپ کو مقابلہ نظر نہیں آتا، آپ کو مقابلہ نظر نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم، جو ہمارے پاس اصلی مقابلہ ہے، لباس اہم ہے، لینگویج بھی اہم ہے، اس میں اصلی مقابلہ نہیں ہے، مینٹیلٹی میں مقابلہ۔ اس میں ہم تقریباً شکست کھا چکے ہیں، اس میں ہم شکست کھا چکے ہیں۔ ہماری ثقافت اخروی ثقافت سے تبدیل ہو کر تقریباً 70-80% دنیاوی ثقافت بن چکی ہے۔ اب کچھ چند رسم و رواج رہ گئے ہیں۔ رسم و رواج کیا رہ گئے؟ ابھی بھی ماں باپ کا تھوڑا بہت احترام رہ گیا ہے۔ مادہ پرستی اور بڑھتی گئی، یہ بھی جائے گا، اس نے بھی جانا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جو لوگ فکر مند ہوں وہ کیا کریں؟ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ واقعاً فکر مند ہیں، آپ فنڈامنٹلز کو کور کریں۔ مثلا فنڈامنٹلز کو کور کریں، کیسے کور کریں؟ اب پھر وہی مولویوں بات کرنی پڑے گی۔ اسلام میں سب سے اہم تزکیہ نفس ہے، سب سے اہم آخرت کی تعمیر ہے۔ اگر یہ پیرامیٹرز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اب میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہم ظاہر کو بہت عرصے تک نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو اگر جاگنے کا وقت ہو تو یہ وقت ہے، سنبھالنا ہے تو ادھر سنبھال لیں۔ کس کو سنبھالیں؟
کائنات بے خدا ہے یا خدا ہے؟ خدا ہے تو بندگی کرو. بدن اہم ہے یا روح؟ اگر روح اہم ہے تو روح کی تزکیے پہ کام کرو. دنیا اور آخرت میں آخرت اہم ہے تو آخرت کو بنانے پہ کتنی پلاننگ کر رہا ہوں. یہ سادہ ترین باتیں. باقی آپ کہیں نہیں میں مسجد بنا کے دے دوں گا یہ ہو جائے، نہیں ہوگا کچھ. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی سے. کیوں ایسے عرض کر رہا ہوں؟ کیا میں مسجد بنانے کے خلاف ہوں؟ نہیں، میں خود بنا کے فخر محسوس کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. آپ یو کے تشریف لے جائیں کبھی، جا کر اپنے امام بارگاہوں کو وزٹ کریں. جو لندن میں ہیں یا لندن سے باہر ہیں ان کو وزٹ کریں. کم از کم لندن کی حد میں تو میں آپ کو آرام سے کہہ سکتا ہوں شاید، اور میں پرسنٹیج کم سے کم کر کے رکھوں تاکہ ڈیفینڈیبل رہوں، کم سے کم 50% امام بارگاہیں چرچز میں بنی ہوئی ہیں. کم سے کم. یعنی کیا مطلب؟ یہ پہلے چرچ تھے، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، سنبھالتے سنبھالتے ان کے ادارے تھک گئے تو انہوں نے چرچوں کو بیچنا شروع کر دیا. جب انہوں نے چرچ بیچے تو ان کو زیادہ تر مسلمانوں نے خریدا ہے اور انہوں نے اس کے اندر اپنی مسجدیں اور اپنے امام بارگاہ بنائے ہیں. یہ یو کے میں ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاشرہ زیادہ عبادت گاہوں کی عمارتیں بنا کر دین نہیں بچا پائے گا، ورنہ یو کے میں دین بچ جاتا. اس کی ہر نکڑ کے اوپر ایک چرچ بنا ہوا ہے اور عالی شان بنے ہوئے ہیں، لیکن نہیں بچا پائے. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہ بلڈنگز بنانے سے نہیں بچیں گے ہم لوگ. تو جو اصل کام تھا وہ اصل کام وہی اندر اور تزکیے کا تھا، اس پہ ہم نے توجہ کم دی. اس کے نتیجے میں ہمیں اس مشکل کو اٹھانا پڑ گیا. اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو علاقائی اعتبار سے ہیں. ہر علاقے میں مادہ پرستی کے آنے کی ایک سپیڈ ہے، ہر علاقے میں. یہ جو ہم نے خالی چھوڑ دیا تھا، کیوں خالی چھوڑا تھا؟ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب اور ثقافتی الغار. یہ کون سی ثقافت کی الغار ہے؟ ویری گڈ. یہی 2 پوائنٹ ہیں جس کو وہاں آنا چاہیے تھا، یا مغربی یا مادی. میں کس کو پریفر کروں، مغربی کہوں یا مادی کہوں؟ ہاں، یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ ایک ہی بات ہے. صحیح ہے. میں پریفر کروں گا مادی ثقافت. کیوں؟ اگر مجھے مغربی کہنا ہوا تو میں مغربی ثقافت میں رینیسانس کے بعد کی ثقافت کو کہوں گا، اس کو کہوں گا جدید مغربی ثقافت. ورنہ مغرب میں خدا پرستی کی ثقافت بہت مضبوط تھی. آپ سارے مغرب کو بلینکٹلی مت کہیں کہ یہ سب کا سب غلط تھا، نہیں، پہلے یہ بہت بہتر تھا. تو بجائے مغربی ثقافت کہنے کے، جو جملہ غلط نہیں ہے، میں مادی ثقافت کو پریفر کروں گا. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک کہانی سنا چکا ہوں، جلدی سے وہ سناتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ایک دفعہ میں ایسی ایک مغربی ملک میں تھا، وہاں پہ ایک نو مسلمان خاتون سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میرا لیکچر سنا ہوا تھا اسلامی ثقافت پر مغربی ثقافت کی الغار کے بارے میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہاں پہ ویسٹرن کلچر استعمال کیا ہے. میں نے کہا میں نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر جو آپ کو ثقافت نظر آتی ہے، اور ان خاتون کے گھر پہ میں رہ چکا تھا اس لیے مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر آپ کو کتنا اسلام نظر آیا. تو میں نے اندازہ لگا کے کہا کہ میں نے کہا کہ شاید میرے حساب سے آپ کے اندر 80-85% اسلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں 60-70% وہی ہوں. مشکل سے 15-20% میری ذات تبدیل ہوئی ہے، باقی میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہا میں مغربی ثقافت میں تھی، لیکن میں مغربی ثقافت کی الہی ثقافت میں تھی. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ مغربی ثقافت کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ مادی ثقافت استعمال کریں. بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. مغرب میں اچھی ثقافت والے بھی لوگ رہتے ہیں، بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں.
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اب اگر مادی ثقافت کہتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے معذرت کے ساتھ کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور اور کراچی کی ثقافت بھی اسلامی نہیں رہی ہے. کیوں؟ ان میں مادہ پرستی گھس گئی ہے، مادہ پرستی گھس گئی ہے. اگر میں نے کہا نا مغربی ثقافت، تو ہم اور آپ قمیص شلوار پہن کے اور اردو بول کے سمجھتے رہیں گے ہم اسلام پر ہیں. یہ غلطی ہوگی ہم سے. آپ یہ دیکھیے گا مادی ثقافت کتنی گھسی ہے اور وہ آخر تک پہنچ گئی ہے. اس میں ہمارے پولیٹیشنز کا بھی کردار ہے، اس میں مجموعی طور پر جو مادہ پرستی اور دنیا پرستی اس کا کردار ہے. اچھا اب ریزسٹ کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا ہے؟ ہر شہر کا ایک کی خاصیت ہوتی ہے، ہر جگہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے. آپ دبئی گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں جو انڈر پاس وغیرہ بھی بنتے ہیں اس کو بھی بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں. ان سے زیادہ امیر ملک اپنی اس ٹائپ کی جگہوں کو اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں جتنا دبئی والے کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو شو بازی کا شوق ہے. صحیح ہے. مشکلات میں سے ایک مشکل یہ مصیبت ہے، جس سوسائٹی میں شو بازی کا شوق ہو اس کا مادہ پرستی میں پھنسنے کا چانس بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. اب آپ تصور کیجئے گا آپ مادہ پرستی سے لڑیں گے کیسے؟ سب سے پہلا کام شو بازی بند کر دیں. آپ جس چیز کے ذریعے سے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے منوانے کی کوشش کریں یہ مادہ پرستی ہے. چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے آپ کی تعلیم ہو. دوسروں کے سامنے منوانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ صحیح ہے. تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی کوئی اسکیم جس کے نتیجے میں مادہ پرستی سے نکل سکیں، نمبر ایک دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی گزاریں. نمبر ایک. نمبر دو، پیسے اور دنیا کی بیس پر احترام کرنا چھوڑ دیں اور احترام لینا چھوڑ دیں. یہ سب کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی 10 مثالیں آپ کی. تیسری بات، اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت کے ٹکراؤ کو سمجھنے کی اہمیت دیں کہ آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہے کہاں پر. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا ایک وقت آئے گا جب ایک یزید جیسا کھڑا ہوگا ہمیں بلا رہا ہوگا، وہ دنیا پرستی ہوگی. نہیں، یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ دنیا پرستی آتی ہے. تو اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آہستہ آہستہ اسلامی ثقافت کے اوپر واپس آ سکیں اور اس سے پھر ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کر سکیں. میں نے آپ کا کافی وقت لیا اور میں آہستہ آہستہ بھی بولتا رہا تاکہ مجھے کوئی رش نہ کرنا پڑے، سکون سے بات کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا.